हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे कहफ नावल का, कहफ बाय राबिया खान। आज उसका हम पढ़ेंगे नया एपिसोड। और मैं भी थोड़ा सा आगे पढ़ा था, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, मज़ा आ रहा था पढ़ने में। तो एक बम फूटने वाला है, यानी एक सस्पेंस रिवील हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट द नॉवेल। उसका अंदाज आखिर में गोया उन्हें तंबिया कर रहा था। पप्पू एकदम उठ खड़ी हुई, उनके साथ ही सब भी उठे थे, लेकिन राबिल वैसे ही बैठी रही। उसने सिर्फ चेहरा उठाया था। मैं भी देखती हूँ कि कौन करेगा तुमसे शादी। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा ये बाप और माँ अपने बुढ़ापे की चादर को कहाँ तक संभालते हैं। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा निकाह किसी के साथ होता कैसे है। कोई शादी नहीं करेगा तुमसे, सब ठुकराएंगे, धक्के देंगे और गालियों से नवाजेंगे, लेकिन अब कोई तुमसे शादी हरगिज नहीं करेगा। मैं ऐसा करने ही नहीं दूंगी किसी को। उसकी निस्वानियत पे बहुत गहरा वार किया था साइमा ने। यकलख्ती उसके सीने में दर्द की एक शदीद लहर उठी। लम्हे भर को अपने माँ बाप का चेहरा निगाहों के सामने घुमा तो उसका दिल लरस कर रह गया। या अल्लाह, वो क्या करे, वो कहाँ जाए। उसकी आंखें धुआं धुआं होने लगी थी। मास करेगा इससे निकाह। उस आवाज़ पर सबने वक़ार के सिम देखा था। हाँ, अब वक्त वो आ गया था कि वो उस प्यारी सी लड़की को उन जालिम लोगों से आज़ाद करवा लेते। अगर राबिल की शादी आराम से हो भी जाती, फिर भी सारी ज़िंदगी का रुख उसके साथ रहना था, और वक़ार अब के किसी और हबीबा को घुट कर मरते नहीं देख सकते थे। क्या कहा भाई साहब आपने? सबसे पहले साइमा ही बोली थी, बाकी सबको तो गोया राबिल समेत ही सांप सूंघ गया था। मैंने कहा कि राबिल से मास निकाह करेगा, और उसने वक़ार को आज पहली बार इस कदर दरश्ती से बोलते हुए देखा था। तुम्हें कोई एतराज़ है आबिद? एक लम्हे को रुककर आबिद से इजाज़त चाही। वो इस कदर अजलत पर भी लम्हे भर को हकलाए थे। बाबा भाई साहब, एतराज़ है या नहीं? सब लम्हों में जैसे उलट पुलट हो गया था। वो भी यकीन निगाहों से बाबा को देखे गए। उनकी सरश्तगी से नफ़ी में हिलाता। सैमा की आंखें गोया फटकर बाहर को आने लगी। अरम भी आपकी बेचैनी से माँ को देख रहा था, जैसे उनका कोई अच्छा खासा बना बनाया खेल उन्हीं पर उलट रहा हो। ठीक है, फिर माज और आबिल का निकाह भी होगा आज ही की तारीख में, उसी वक्त। और तुम साइमा, एक लम्हे को रुक कर सुर्ख निगाहों से उनका चेहरा देखा। तुम इस निकाह का खाना अब खाकर ही जाना। अगले ही लम्हे अब वो फ़ोन कान से लगाए किसी को कॉल कर रहे थे। शायद सर्द निगाहें अब तक साइमा पर जमी थी, जो पत्थर का मुजस्मा बनी फटी फटी निगाहों से वक़ार का चेहरा तक रही थी। दूसरे जानिब वो सादा सी जीन्स टी शर्ट में मलबूस रेस्टोरेंट के किचन में खड़ा कटिंग बोर्ड पे खटाखट प्याज काट रहा था। उसका फ़ोन बजा तो उस तरफ को मुतवज्जा हुआ। कॉल रिसीव करके फ़ोन को कान और कंधे के दरमियान अड़सा। अभी के अभी दादा के घर पहुंचे, तुम्हारा निकाह राबेल के साथ। ठक, फ़ोन बंद हो चुका था। उसने लम्हे भर को बेयकीनी से फ़ोन को हाथ में लेकर देखा, और फिर बाबा का लहजा समझ आने पर वो स्टैंड से स्याह जैकेट झपटता बाहर की जानिब भागा था। साथ साथ वो वक़ार को भी बार बार फ़ोन मिला रहा था, लेकिन उनका फ़ोन अब के बंद था। उसने खौफ से फ़ोन डैशबोर्ड पर डाला और गाड़ी को तेज़ी से मुड़ता आगे भगा ले गया। फैसल ने एक लम्हे को उस तरह से उजलत में जाते देखा था, जब जैसे लम्होई में उलट पुलट होकर गोया कि क्या से क्या हो गया था। कई दिनों की बेचैनी और फिर कई लम्हात की बेयकीनी के बाद बहरहाल मास और हबीबा को यकीन आ ही गया था कि वक़ार को पुलिस गिरफ्तार करके घर से ले जा चुकी है। दादा का इंतकाल हुआ तो घर वाले अपनी असल मकसद पर उतर आए। वो तो दादा थे जिनकी वजह से उन्हें अच्छी खासी आसानी दी गई थी। बकौल फरहत बेगम के उनके मरते उन 3 ज़िंदगियों में वो क़यामत बर्पा कर गए, जिनका कड़वा जायका आने वाला हर लम्हे में उन्हें महसूस होना था। उस दिन घर में बहुत सन्नाटा था, या शायद मास और हबीबा को वो सन्नाटा ज़्यादा महसूस हुआ था। वो दोनों समझ ना पाए पुलिस घर से ही वक़ार को गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी, और इल्ज़ाम ऑफिस की कुछ फाइल्स आगे पीछे करने का था। लेकिन इस समय मास को सबसे अजीब बात जो खटकी थी, वो थी पुलिस वालों की वर्दियां, जो कि उस वक्त उनके जिस्मों पर नहीं थी। वो लोग सिविल लिबास में मलबूस एहलकार थे, और ये राज तो उस पर अरसे बाद खुला था कि वो कोई पुलिस वाले थे ही नहीं। वो तो चंद किराए के लोग थे, जिन्हें भरपूर मनसूबाबंदी के साथ वक़ार को गिरफ्तार करने का ड्रामा रचाना था। सो वो उन्हें किसी भी करीबी थाने के लिए जाकर बजाय अपने ही किसी टॉर्चर सेल में ले गए। मास नहीं जानता था कि वो टॉर्चर सेल किस सिम्त में था, या फिर उसका रास्ता किधर को जाता था। वो तो उस वक्त माउथ जहन लिए हुए सिर्फ अपनी माँ को दिलासे दे रहा था कि जल्द या बदेर सब ठीक हो ही जाएगा। वो छोटा था, अंदर कहीं वो भी वक़ार की उस गिरफ्तारी पर बेहद खौफज़दा था, मगर वो फिर भी अपनी माँ के सामने मजबूत बनकर उन्हें बहलाता रहा। उसी दौरान साइमा की शादी का भी शोर उठा। तैयारियां अपने उरूज पर पहुंचने लगी। उन्हीं दिनों साइमा का देवर अरशद भी उनकी हवेली में आकर रहने लगा था, जिसके सामने साइमा और फरहत बेगम इस कदर मीठी बन जाती थी कि हद नहीं। दूसरी जानिब आबिद भी वक़ार को ढूंढने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, मगर वो अपनी कोशिशों को फ़िलहाल घर वालों से मुख्फी रखना चाहते थे। जानते थे कि उनका रद्द-ए-अमल बहुत शदीद किस्म का आने वाला है। लेकिन फिर कई दिनों की प्लानिंग और कई हफ्तों की खुफिया मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, जो माज अहमद की ज़िंदगी का सबसे तारीक दिन था, उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक और तारीक दिन। हबीबा ने अपनी ईशा की नमाज से सलाम फेर कर
حبیبہ نے اپنی عشاء کی نماز سے سلام پھیر کر دائیں بائیں ہاتھ پر بیٹھے معاذ کو دیکھا۔ اسی وقت معاذ نے ان کی جانب دیکھا تھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ نہیں مسکرا سکا، ان کی خوبصورت آنکھوں کے نیچے اب کے ہر لمحہ گہرے گڑھے پڑ رہے تھے۔ وہ جو حد درجہ کمزور ہو گیا تھا اور چہرے کی چمکتی رنگت گزرتے ایام کی گرد میں ماند پڑ گئی تھی، یہ وہ حبیبہ ہی تھی ہی نہیں جسے معاذ جانتا تھا، یہ تو کوئی اور عورت تھی، انتہائی تھکی ہوئی مزمل۔ ماں ہم بابا کو ڈھونڈ لیں گے، اس نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے ہاتھ تھامے۔ اب کہ وہ کچھ بڑا لگنے لگا تھا، آواز بھی بھاری ہونے لگی تھی اور پٹھے مضبوط ہونے لگے تھے۔ ان کا چھوٹا سا ماس اب کہ بڑا ہو رہا تھا۔ وہ تکن زدہ سا مسکرائیں، پھر اس کے ماتھے پہ بکھرے بال انگلیوں سے پرے کیے۔ مجھے پتا ہے ماس کہ تم انہیں ڈھونڈ لو گے، مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیے گا ماں، میں کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اس نے ان کے ہاتھ دبائے، اسے یاد تھا کہ ان کے ہاتھ اس وقت بے حد یخ ہو رہے تھے ٹھنڈے برف سے۔ اگر میں کہیں گم ہو جاؤں تو تم کیا کرو گے ماس؟ اس کے چہرے کو بے حد محبت سے دیکھ کر کہا تھا انہوں نے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں لمحے بھر کو تکلیف سی ابھری، ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی۔ ایسے مت کہیں ماں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس نے یکدم کہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل لمحے بھر کو سکڑا تھا کہ اگر اس کی ماں اس سے گم ہو گئی تو وہ کیا کرے گا۔ حبیبہ میں اس کا سانس تھا، جان تھی اس کی ماں میں اس کی۔ اسے کبھی بھی لگتا تھا کہ انہیں دیکھ کر ہی اسے سانس آتا ہے۔ وہ انہیں گم کرنے کا خیال بھی اپنے تخیل میں لانے سے ڈرتا تھا، وہ انہیں کھونے سے ڈرتا تھا۔ جانتے ہو ماں، جب تک ابو طالب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں رہے تب تک وہ اپنا کام بآسانی کرتے رہے تھے۔ مشکلات کا سامنا انہیں کرنا تھا، لیکن بات جسمانی یا پھر ذہنی تشدد تک کبھی نہیں پہنچی تھی۔ لیکن پھر ایک دن کیا ہوا؟ وہ ٹھہری تو ان کے چہرے کو جانچتی اس کی نگاہیں بھی لمحے بھر کو ٹھہر گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بہت دھیمی سی نمی چمکی۔ ایک دن وہ چھاؤں ختم ہو گئی ماس، ان کے ہاتھ اب کے پسینے سے تربتر ہونے لگے تھے۔ اس نے ان کے پھسلتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کیا، دل خوف سے اس قدر تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا گویا ابھی باہر آ گرے گا۔ ہر لمحہ تم پر چھاؤں باقی نہیں رہے گی ماس، ایک وقت آتا ہے جب ابو طالب کی چھاؤں آپ سے لے لی جاتی ہے اور اس وقت آپ کو اہل مکہ کے ظالم عزائم کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تب انسان کو تپتی دھوپ اور دل چھلنی کر دینے والا رویوں کا اندازہ ہوتا ہے ماس، تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے کیسے چوٹ لگایا کرتے ہیں۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی، حلق خشک ہو گیا، اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، بے حد عجیب سا۔ تمہیں بھی بنا چھاؤں کے رہنا سیکھنا ہوگا ماس، کیونکہ ابو طالب کی چھاؤں ہر وقت موجود نہیں ہوتی۔ ان کی آنکھوں میں ہلکوڑے لیتی نمی پلکوں کی بار پر ہی ٹھہری رہی۔ وہ آنسو ان کے رخساروں پر نہیں گر رہے تھے، وہ آنسو تو کہیں ماس کے اندر گر رہے تھے۔ ہاں، وہ ان کا حصہ تھا، وہ ان کا بیٹا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو ماس کہ تم کبھی بھی اپنا قرآن نہیں چھوڑو گے۔ اب کہ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی تھی۔ میں کیسے اس قرآن کو چھوڑ سکتا ہوں ماں؟ تمہیں اس قرآن کو نہیں چھوڑنا ماس، کبھی بھی نہیں۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو تم تاریکیوں میں ڈوب جاؤ گے بیٹا، تمہیں تاریکیوں میں نہیں ڈوبنا، تمہیں اس دنیا کی تاریکی کو دور کرنا ہے، تمہیں ایسا ہی کرنا ہے ماس۔ ماں میں ایسا ہی کروں گا، اس نے پسینے سے تر ہوتی پیشانی کے ساتھ کہا تھا۔ یکایک کمرے کے دروازے پر ایک زوردار سی دستک ہوئی، اس دستک کی آواز بالکل سور جیسی تھی۔ دونوں اچھل کر اس آواز کی سمت متوجہ ہوئے تھے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے ہی رامین چاچی کھڑی تھیں۔ بھابھی آپ کو امی بلا رہی ہیں، وہ ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو حبیبہ اور ماس دونوں کو چونکا گیا تھا۔ اس نے بے اختیار ٹک ٹک کرتی گھڑی کی جانب نظر گھمائی، وہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ لانج میں اس قدر بتیاں روشن تھی کہ لمحے بھر کو اس کی آنکھیں اس قدر روشنی پر چندیا گئیں۔ اس لمحے اس کی نگاہ رونت سے صوفے پر بیٹھے فرحت پر پڑی تھی۔ ان کی یاقوت جڑی انگلیاں آہستہ آہستہ صوفے کے اتھے پر حرکت کر رہی تھیں، ساتھ ہی صوفے پر سائمہ برجمان تھی اور ان کے عین سامنے ارشد بھی بیٹھا تھا، وہ وہی جو ان کا دیور تھا۔ اس کی گردن غیر معمولی طریقے سے جھکی ہوئی تھی اور اس کا شرمندہ سا چہرہ دیکھ کر ماس لمحے بھر کو چونکا تھا۔ کل اس کے آس پاس جھکڑ سے گردش کرنے لگے۔ کل رات تم کہاں تھی بھابھی؟ سائمہ پھنکاری، پھر اس کی روح تک سنسنا اٹھی تھی۔ حبیبہ نے نہ سمجھی سے ایک نظر ماس کو دیکھا اور پھر سائمہ کی جانب نگاہ گھمائی۔ میں اپنے کمرے میں کیوں؟ انہیں جیسے ان کی بے وقت کی تفتیش سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچھا، کل رات اگر تم اپنے کمرے میں تھی تو پھر کل رات ارشد کے کمرے میں کون تھا؟ وہ ان کی اگلی بات پر گویا بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے حبیبہ کے چہرے کو گلابی سے سفید ہوتے دیکھا، اس قدر سفید اور بے جان لگتا تھا گویا ان کی موت سامنے کھڑی ہوئی، مورت سامنے کھڑی ہوئی۔
ایک نظر فرحت بیگم نے بھی ان پر ڈالی تھی۔ یہ کہ کیا کہہ رہی ہو تم سائمہ؟ وہ اس قدر ششدر تھی کہ جملے ہی ٹھیک سے ادا نہ ہو پا رہے تھے، یوں لگتا تھا گویا زبان ہی گنگ ہو گئی ہو۔ ان کے ساتھ اس قدر ہکلانے پر گھر کی باقی خواتین اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ حبیبہ نے خوفزدہ نگاہوں سے سب کا چہرہ دیکھا۔ یہ سامنے بیٹھا ہے ارشد، اور رات کو میں نے خود تمہیں اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ میرا بھائی کیا نگاہوں کے سامنے سے ہٹا؟ تم سے چند راتیں صبر نہیں ہوا؟ ویسے تو بڑی پاک دامن ہو تم، بڑا یہ دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے رکھتی ہو، اور حرکتیں طوائفوں والی اختیار کر رکھی ہیں۔ وہ لفظ نہیں تھے، وہ کوئی بہت زہریلا سا مادہ تھا جو حبیبہ کی رگوں میں خون کے ساتھ تحلیل ہو گیا تھا۔ ان کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے، ماس کی کمپٹیاں گویا جل اٹھی تھیں، رگوں میں جیسے کوئی مرچیاں سی بڑھ گیا تھا۔ ماما میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے۔ ہونٹوں کی لرزش اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کوئی لفظ بھی کسی کی سماعت تک نہ پہنچ سکا تھا۔ ان کے سینے میں یکدم گھٹن سی اٹھی، دل گویا کسی اندھے کسی زنجیر میں گھٹنے لگا تھا۔ ان کا سانس لمحوں ہی میں کسی نے روک دیا تھا۔ جھوٹ مت بولیں بھابھی، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا، میں نے کتنا روکا تھا آپ کو، لیکن پھر میں تو آخرکار مرتا بہک ہی گیا۔ اور وہ بے دم سی ہو کر زمین پر آ گری تھی۔ معاذ نے لپک کر انہیں تھاما، ان کے ہونٹ بے تحاشا سفید پڑنے لگے تھے، ان آنکھوں کی جوت بوجھنے لگی، سب کچھ لمحوں میں گویا تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ پھسلے۔ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسے؟ میری ماں بھی قصور ہے؟ میری ماں نے کچھ نہیں کیا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بہتان ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا ایک ہاتھ سے حبیبہ کو تھامے ہوا تھا اور چہرہ ان سب پاک لوگوں کے جانب پھیرے۔ وہ ان سے زندگی میں پہلی بار التجا کر رہا تھا، ہاں پہلی بار، کیونکہ اس کی ماں اس کے ہاتھوں ہی میں جان دینے کو تھی۔ تمہاری ماں زانیہ ہے۔ فرحت بیگم کی انتہائی کرخ سی آواز اس کی سماعت میں اتری تو وہ لمحے بھر کو آنکھیں بند کر گیا۔ وہ بلا شبہ بہت عظیم بہتان تھا، وہ بہت عظیم بات تھی۔ اسے اپنا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسری جانب حبیبہ اس کے ہاتھوں ہی میں گہرے سانس لیتی اپنا سینہ مسلنے لگی تھی، یوں لگتا تھا گویا انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ میری ماں بہت نیک اور باپردہ عورت ہے، میری ماں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سب اس جھوٹ میں برابر کے شریک ہیں۔ میری ماں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ مسلسل روتا ہوا ان کے ہر الزام کو رد کرتا جا رہا تھا، لیکن اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا بھی تم نے کہ میرا ہونے والا سسرال ہے؟ کم از کم ایک بار تو اپنا منہ کالا کرنے سے پہلے تم میرے بارے میں سوچ لیتی۔ وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے بے حد افسوس سے گویا ہوئی تھی۔ ماس کی شریانیں درد سے پھٹنے لگی۔ میں نے کہا نا کہ میری ماں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، میری ماں بھی قصور ہے، وہ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح روتا ہوا ان سب سے بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ کمزور تھا، وہ کمزور پڑنے لگا تھا۔ حبیبہ کا یک وجود تھر تھر کانپنے لگا، سینہ بے تحاشا گھٹنے لگا تھا۔ فرحت بیگم تیش سے ابل کر اٹھی اور سیدھا ان تک پہنچی۔ ماس کو پوری وقت سے لات مار کر پڑے ہٹایا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر دیکھا تھا۔ ایسا منظر لگتا تھا کہ اب کی روح فنا ہو جائے گی۔ وہ حبیبہ پر جھکی اور انہیں بے دردی کے ساتھ ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ گرے پڑے قدموں کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ باہر کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھیں۔ سب باہر کی جانب ان کے ساتھ ہی بھاگے تھے۔ ماس نے ان کے ہاتھ کی سخت گرفت سے اپنی ماں کا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ رامین اور زرتاشا اس قدر بے دردی پہ اب کے رونے لگی تھی۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی ماس کی طرح کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا میری ماں کو چھوڑیں۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا مسلسل ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ پتھریلی روش پہ گھسیٹے جانے کی وجہ سے حبیبہ کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ دوپٹہ جو کبھی پیشانی سے سرکا نہ تھا، آج کھل کر کندھے پہ آ گرا تھا۔ وہ مسلسل ان سے التجا کر رہا تھا کہ اس کی ماں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن وہاں اسے کوئی نہیں سن رہا تھا۔ دور سے چوکیدار نے انہیں گیٹ کی جانب بڑھتے دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے حبیبہ کو گھر کی دہلیز سے باہر پھینکا تھا، یوں جیسے وہ کوئی کچرے کا ڈھیر ہو، یوں جیسے ان کے وجود سے شدید بو اٹھ رہی ہو۔ وہ چیختا ہوا ان کے پاس دوڑتا ہوا گیا۔ اس کے پیر میں چپل نہیں تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس سمے وہ ننگے پیر تھا۔ جتنا برداشت میں نے تمہیں کرنا تھا میں کر چکی، لیکن اس بدکاری کے بعد میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، میرے گھر میں کسی زانیہ کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ وہ سڑک پر بے یار و مددگار گری بامشکل گہرے گہرے سانس لے کر خود کو ہوش میں رکھے ہوئے تھی۔ ماس ان پر جھکا، ان کا دوپٹہ لرزتے ہاتھوں سے سر پر دروس کر رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کا وجود اس وقت زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ اپنے ابو طالب کو کھو رہا تھا، اس کی چھاؤں اس سے چھینی جا رہی تھی۔ اس تپتے صحرا کی دھوپ اسے اپنے پوش پہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اور پھر اگلے ہی پل حویلی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس نے اس جانب پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ بھی صرف اور صرف حبیبہ کی جانب متوجہ تھا۔ یکایک کسی گاڑی کا گزر اس سنسان سڑک سے ہوا تو اس نے انہیں چیخ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ کوئی اللہ کا بھیجا گیا نیک انسان تھا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی ہلکے سے انداز میں پیچھے آئی، اس میں ایک خاتون اور درمیانی عمر کا کوئی مرد بیٹھا تھا۔
उससे आगे कोई मंजर याद ही नहीं था। वो कैसे अस्पताल पहुंचा, उसने किस तरह हबीबा को स्ट्रेचर पर लिटाया, उसने कैसे गायब दिमागी से डॉक्टर के जुमलों पर सर हिलाया। उसे याद था बस वो आखिरी लम्स, वो आखिरी यकसा लम्स, वो लम्स जो उसके हाथ पे अरसे तक सुलगता रहा था, वो लम्स जिसने उसे अगले कई सालों तक सोने नहीं दिया था। डॉक्टर रूम से बाहर निकल कर गए तो वो शिकस्ता सा गीली आंखें लिए कमरे में दाखिल हुआ। वो बेड पर हथर्जे जड़ चेहरा लिए दराज थी, यूं लगता था गोया उनके वजूद से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया। वो कपकपाते कदमों से आगे बढ़ा। अस्पताल का ठंडा फर्श उसके सारे वजूद को गोया जमा रहा था। आहट पर उन्हें तक नकाहत से आंखें खोलकर उसे देखा था। वो भीगे रुखसार लिए उन तक पहुंचा, लरसते हाथों से उनका मुर्दा सा हाथ अपने हाथों में कैद किया। मास जी जी जी। उसके आंसू फिसलकर उनके हाथ पर गिरे थे। वो नरमी से मुस्कुराई, एक आंसू अलबत्ता उनकी आंख से भी टूटकर कनपटी में जब्स हुआ था। मास निगाह नहीं उठा सका। वो उस घटिया इल्जाम के बाद निगाह उठाने के काबिल रहा ही कब था। इधर देखो मुझे, उसने पलकें उठाई। माँ का इंतहाई सफ़ेद सा चेहरा निगाहों के सामने आया था। जानते हो माँ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किनको माफ़ किया था? अपने भाइयों को। उसकी आंखों में ऐसे सवाल पर लम्हे भर को ना समझी उभरी थी। उनका सर कमजोरी से नफ़ी में हिला, दूसरी आंख का आंसू भी टूटकर बालों में चुप्स हुआ था। दूर कहीं आसमान से कोई नूर सा पिघल कर गिरा। नहीं मास, उनका हाथ हौले हौले उसकी गिरफ्त से ढीला पड़ने लगा था। उसने बेसाख्ता उसे और मजबूती से थामा। कुछ और भी था जो उसके हाथ से फिसलने लगा था। हबीबा का सांस बेख्तियार तेज हुआ, सीना तकलीफ के बायस घुटने लगा। उन्होंने अपनों को माफ़ किया था। छन से कुछ टूट कर उसके अंदर बिखरा था। उसकी माँ आखिर कौन सी औरत थी? उनके सीने में कौन सी सा दिल सांस लेता था? क्या कोई था जो उस कायनात में इतने जुल्म के बाद भी आखिरी दर्स माफ़ी का ही दे रहा हो? चटका हुआ चांद लम्हे भर को उस जुमले पर साकित हुआ था। हवा के सरसराते झोंकों ने पलटकर उस बेबस से लड़के को देखा था। आसमान में गर्दिश करते परिंदों ने अपने बहते अश्कों को बहने दिया था। वो वक्त नम था, बेहद नम। उसने बोलना चाहा, उसने लब खोलना चाहे थे। वो कहना चाहता था कि वो उनमें से एक एक खार उधेड़ देगा, लेकिन वो उन्हें कुछ ना कह सका। वो बहुत पुरुमीद निगाहों से उसका चेहरा तक रही थी। उसमें हिम्मत नहीं थी उनसे उनकी ये आखिरी हिम्मत छीनने की कि क्या तुम मुझे एक आखिरी बार सूर्य कह सुना सकते हो मास? उसने बेचैनी से आगे बढ़कर उनके आंसू अपने हाथों से साफ किए थे। बस एक आखिरी बार माँ, ऐसे मत कहें। उसे कहीं बहुत अंदर तक तकलीफ हुई थी। मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपको, बस आप हिम्मत मत छोड़े। मैं आपको ले जाऊंगा, मैं आपको उन सब से बहुत दूर ले जाऊंगा माँ, बस आप जिंदा रहें, मुझे अकेला मत करें। उसने कहकर जल्दी से अपनी आंखें रगड़ी थीं, फिर उनका हाथ थाम कर सूर्य कहफ पढ़ना शुरू की। उसकी आवाज़ बार बार टूट रही थी, सीना तंग हो रहा था, सांस रुक रुक कर आ रही थी, लेकिन वो अभी बस नहीं कर सकता था। उसे अभी कुरान पढ़कर अपनी माँ को सुनाना ही था। और आखिरी आयत के पढ़ते उसे महसूस हुआ उसकी माँ का हाथ उसके हाथ से ढलक रहा है। उसने चौंक कर चेहरा उठाया था, खौफजदा होकर उनका जर्द चेहरा थपथपाया हज़ियानी से अंदाज में। उन्हें कंधों से पकड़कर झिंझोड़ा। माँ वो मुसलसल उन्हें आवाज़ें देता उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब हबीबा कभी भी जवाब न देने वाली थी। और ये एक ख्याल वो उनकी आवाज़ कभी दोबारा ना सुन पाएगा, उसकी रूह कब्ज़ कर रहा था। माँ उठें, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती, उठें। उसने अब की उन्हें ज़ोर से झंझोड़ा, लेकिन जो अब नदारत, वो अब उसे कभी भी जवाब न देने वाली थी। उसके पैरों से एकदम जान ख़त्म हुई तो वो बेसाख्ता घुटनों के बल उनके सामने बैठा। अब कि वो बिल्कुल हल्की हल्की सी आवाज़ में उन्हें पुकार रहा था। यूँ लगता था कि उनके साथ उसकी भी रूह परवाज़ कर गई हो। सब जैसे मिट्टी का ढेर बन गया था, सब जैसे ख़त्म होकर बर्फ़ानी तौदे में तब्दील हो गया था। इस बर्फ़ सी रात में मास अहमद शेरावी की दुनिया गोया राख का ढेर साबित हो गई थी। बेशक हम अल्लाह के हैं और उसकी तरफ पलटने वाले हैं। सूरह बकरा। फिर उसे कुछ याद ना पड़ता था कि वो किधर को जा रहा है। उसके कदम सड़क के अंदर खुबे हुए कांटों पर आए। कई नोकीले पत्थरों ने उसके पैरों को जख्मी किया और कई बारीक जानवरों ने उसे काट खाया, लेकिन उसे अब किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। मास अहमद सोचने, समझने और महसूस करने की हदूद से कहीं बहुत दूर निकल गया था। माँ को वो 2 दिन पहले ही कब्रिस्तान में दफना चुका था। उनकी आखिरी रसूमात के लिए वो पैदल भागता हुआ दादा के घर पहुंचा, लेकिन किसी ने भी उसके लिए दरवाज़ा न खोला। वो बजाता रहा, वो उनसे भीख मांगता रहा, लेकिन उस रात उसको कोई भीख नहीं दी गई। उसके ननियाल में महज उसकी एक खाला और नानी थी। उसने जैसे तैसे करके उन तक खबर पहुंचाई और फिर अस्पताल के ठंडे फर्श पर उकड़ू बैठा। वो उनके आने का इंतज़ार करने लगा। वो आई, उसे अपने साथ लिपटा लिपटा कर रोई, लेकिन वो नहीं रोया। उसे किसी बात पे रोना नहीं आ रहा था।
اس کی زندگی حبیبہ کی زندگی کے ساتھ ہی سلپ کر گئی تھی۔ نانی اور خالہ اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھی۔ وہ حبیبہ کو کھو چکی تھی لیکن وہ ماس کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن اگلے دن فجر میں ان کے گھر سے نکل آیا اور پھر بنا کسی سم کے کئی دنوں تک چلتا رہا۔ اس کے پیر گرد سے اٹک چکے تھے، بال بکھرے ہوئے اور حلیہ بکھاریوں کا سا ہو گیا تھا۔ یکدم اسے چلتے چلتے احساس ہوا اس کا وجود تھکن کا شکار ہے۔ وہ تیز چلتی سڑک کے کنارے بنے فٹ پاتھ پر جا بیٹھا، پھر آہستہ سے مٹی کی پرواہ کیے بغیر وہیں لیٹ گیا۔ سڑک کی چہل پہل رات ڈھلتے ہی تھمنے لگی۔ اپنی اپنی روشن دکانوں کے شٹر گراتے لوگ گھروں کو جانے لگے۔ رات کے آخری پہر میں سڑک بالکل سنسان ہو گئی۔ یکایک اسے اس اندھیرے میں کچھ سفید سا دکھا، کچھ دھواں سا۔ اس دھوئیں کے پار کوئی وجود تھا، سفید بے داغ لباس میں لپٹا وجود۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دھوئیں کے اس پار دیکھنا چاہا، لیکن اسے سوائے ایک ہیولے کے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یکایک وہ ہیولا اس دھوئیں کو چیرتا ہوا باہر نکلا۔ وہ پھر اس سے کچھ فاصلے پر ٹھہر بھی گیا۔ وہ یقینی نگاہیں پھیلائے انہیں دیکھے گیا۔ وہ بلا شبہ بہت جانا پہچانا سا وجود تھا۔ وہ کوئی جانی پہچانی سی خوشبو تھی جو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ ہیولا قدم قدم چلتا عین اس کے سامنے پہنچا۔ وہ سر اٹھائے بنا پلکیں جھپکائے انہیں دیکھے گیا۔ گزرے کئی دنوں میں اس نے پاگلوں کی طرح دعائیں کی تھی کہ کہیں سے وہ انہیں نظر آ جائے۔ اس نے مجنون بن کر اوپر والے سے التجا کی تھی کہ ایک بار اس کی ماں کا چہرہ اسے خواب میں دکھا دے، لیکن اس پر کوئی مہربانی نہیں کی گئی۔ وہ تڑپتا رہا یہاں تک کہ اس نے ان کے دوبارہ نظر آنے کی امید ترک کر دی، اور جب اس کی امید ترک کر دی تھی تو ان کا ہیولا اس کے سامنے کھڑا تھا، سفید لباس میں ملبوس، انتہائی خوبصورت سا وجود، حبیبہ کا وجود، پاکیزہ اور پرسکون۔ آپ کہاں چلی گئی تھی ماں؟ آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بے ساختہ ابلنے لگے۔ کئی دنوں کی خاموشی جیسے ٹوٹ گئی۔ معاذ احمد اس خاموشی کے ساتھ ہی ٹوٹنے لگا تھا، لیکن حبیبہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا ماں، میں آپ کو ہر وقت یاد کرتا ہوں۔ وہ رو رہا تھا، 13 سالہ ماں چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھر اس نے گھبرا کر چہرہ اٹھایا۔ وہاں پر کوئی ہیولا نہ تھا۔ پھیلا ہوا دھواں فضا میں تحلیل ہو کر گم ہو چکا تھا۔ الویژن تھم چکا تھا۔ وہ اٹھا، ذہنی انداز میں یہاں وہاں دیکھتا، بھاگنے لگا کہ کسی پتھر سے بری طرح ٹکرا کر منہ کے بل گرا۔ ہاتھ اور گھٹنے پر بہت سی چوٹیں آئیں، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنی ماں کو دیکھنا تھا، وہ انہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ انہیں محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی ماں اس سے گم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو ایک بار پھر سے کھو دیا تھا۔ وہیں سڑک کنارے بیٹھ کر اپنی پشت فٹ پاتھ سے ٹکا کر وہ اس ساری رات روتا رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ اس ساری رات اپنی ماں کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے ترستا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پر سلگتے اس لمس کو آنکھوں سے لگا کر ساری رات رویا تھا۔ اگلے کئی دن فٹ پاتھ پر ہی بے یار و مددگار پڑا رہا۔ اس کے جسم میں کسی بھی قسم کی طاقت باقی نہ رہی تھی۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کی بچی کچی طاقت کا آخری نقطہ بھی اس کے جسم سے گھل چکا تھا۔ وہ لاوارثوں کی طرح اس فٹ پاتھ پر پڑا رہا۔ پھر اسے کچھ محسوس ہوا، جیسے کوئی اسے اٹھا کر کسی گاڑی میں ڈال رہا ہے، کوئی اس کا سر اپنی گود میں رکھے اس کے خوبصورت بال سہلا رہا ہے۔ اس کے نتنوں سے وہ عجیب سی خوشبو بھی ٹکرائی تھی، تیز قسم کی خوشبو۔ اگلی رات جب اس کی وہ جل پلکیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں تو اس نے دیکھا کوئی اس کے سرانے بیٹھا ہے۔ کمرے میں ایک پل کو نگاہ دوڑا کر اس نے کچھ یاد کرنا چاہا، لیکن یہ جگہ اور سامنے بیٹھا یہ شخص اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ ککا کون ہو تم؟ بہت نحیف سی آواز نکلی تھی اس کی۔ بہت زور لگانے کے بعد بھی بہت کمزوری دکھائی تھی اس نے۔ سامنے بیٹھے شخص نے سر اٹھایا، اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دیا، پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو سہلانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تاکہ اس نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ اس عمر رسیدہ شخص کا ہاتھ گویا ہوا ہی میں معلق رہ گیا تھا۔ پھر اس نے برا مانے بغیر اپنا ہاتھ پیچھے کیا، اسے محبت سے دیکھا۔ تم اس دنیا کے ستائے ہوئے لگتے تھے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ یہاں روح کی مرمت کا کام تو نہیں کیا جاتا، البتہ یہاں انسان کو مکمل ضروریات سے نوازا جاتا ہے۔ تمہیں بھی نوازا جائے گا اگر جو تمہاری رضا اس سب میں شامل ہوئی تو۔ وہ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ فی الحال کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرے لیے کام کرو گی؟ لمحے بھر کو آگے ہو کر اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا کہ کیسا کام، اور تم ہو کون؟ میں سلطان میر ہوں، یہ میرا علاقہ ہے اور میں اس علاقے کا باس ہوں۔ ان کے اس جملے پر اس کی آنکھیں لمحے بھر کو سکڑی تھی۔ وہ وہی لوگوں کو جانچنے کی عادت، کس قسم کے باس؟ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہاں مجھ سے کیا کام ہے تمہیں؟ اس نے اگلے ہی لمحے خود پر سے چادر کو دور پھینکا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اس کی سیاہ زیرک آنکھیں ماس پر جمی تھیں۔ بھتہ وصول ہوگے؟ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ میں ایسا لڑکا نہیں ہوں ماما، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ وہ تیش سے ایک دم اٹھ بیٹھا تھا، ساتھ ہی آگے بڑھ کر بیٹھ سے پیر اتارے۔ سلطان نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما
تھاما تو وہ لمحے بھر کو خوف زدہ ہوا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے لڑکے، اور اس دنیا کے باسی اس سے بھی کہیں زیادہ ظالم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ تم جیسے معصوم کو یہ دنیا بیچ کھائے گی، اسی لیے میرے لیے کام کرو، عیش کرو گے۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ جھڑکے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے کام کروں گا؟ بالکل، کیونکہ تم مجھے کچھ کھو کر آئے ہو۔ تم نے اپنی ماں کو کھویا ہے، تم نے اسے اپنوں کے ہاتھوں ہی کھویا ہے۔ یہ مجرم لوگ، یہ مجرم کیسے بنتے ہیں؟ دنیا کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، شدید سرد راتوں میں سڑکوں پر بھوک کی شدت سے مر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکا سوتا دیکھ کر ہی تو اپنے ہاتھ میں اس سے بندوق کو لیتے ہیں۔ یہاں کوئی اپنے شوق سے نہیں آیا، یہاں ہر ایک کو اس کی مجبوری لے کر آئی ہے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔